بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنسدان نے ایک بڑی کھوج کی ہے اور اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یوشی نوری اوشومی ایک جاپانی سائنسدان ہے جس کو 2016 میں میڈیسن میں نوبل پرائز ملا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے کینسر کی ممکن دوا کھوج لی ہے۔ اس پر دنیا نے ان کی کاوش کو سراہا اور مبارکباد دی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یوشی نوری اوشومی نے کہا میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کا حل تلاش کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بتائیں ایسا کیا کیا جائے کہ کینسر جیسے خطرناک مرض سے بچا جا سکے؟ تو انہوں نے کہا جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر اس بھوک کے دوران کھانا جسم میں نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے اندر موجود ان زہریلے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اس عمل کو میڈیکل کی زبان میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار سیل سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے سیل مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا اگر 20 سے 25 دن کم سے کم اور 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی ایسے تمام زہریلے سیلز کو کھا جائے گی اور اس میں کینسر نہیں ہوگا۔ اے میرے پیارے رب کریم، آج ہم لوگوں کو سمجھ آیا کہ مومن پر روزے کیوں فرض کیے گئے، اور آج مجھے حدیث پاک کی بھی سمجھ آئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ایسے اچھے دین پر جس نے عبادت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، اسلام وہ دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں راہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے آج نہ صرف مغرب میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ اسے انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو، پہنو اور خیرات کرو بغیر فضول خرچی اور تکبر کیے۔ دوستو، انسان کو کھانے کی صرف تھوڑی سی مقدار کی ضرورت ہے جو انسانی جسم میں توانائی پیدا کر سکے۔ جتنی توانائی انسانی زندگی کے لیے ضروری کر سکے۔ انسانی جسم کو جتنا کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جسم میں داخل ہونے والا کھانا چربی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم بڑھ جاتا ہے اور اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔
اس کے علاوہ انسانی جسم بہت سے امراض کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ 11 مہینے کے دوران کھانے پینے کی بے احتیاطی کا ازالہ ہو سکے۔ قرآن پاک میں اللہ نے روزے رکھنے کا حکم ان الفاظ میں فرمایا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، قرآن مجید میں بیمار اور مسافر کے لیے روزے مؤخر کرنے اور جو روزہ نہ رکھ سکے اس کے لیے فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد روزہ رکھنے کی حکمت ان الفاظ میں بیان فرمائی: اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دراصل یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر تم موجودہ علم کو سمجھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ روزہ اپنے اندر بے شمار روحانی، نفسیاتی اور طبی فائدوں کو رکھتا ہے۔ روزے کی طبی افادیت کی طرف نہایت مختصر اور جامع اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: روزے رکھو اور تندرست ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔